میرا نام مدثر ہے اور آج ہم MYO موٹیویٹڈ یوتھ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آن لائن ہیں. میرے ساتھ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت موجود ہے جو کہ جن کو میں بہت ٹائم سے جانتا ہوں, میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں. عبدالجواد خٹک نام ہے ان کا. یہ ایک پروفیشنل HR ٹرینر بھی ہیں, کیریئر کاؤنسلر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں. آج کل چونکہ قرنطینہ کی وجہ سے قید ہیں گھر میں, بہت مشکلوں سے ان سے رابطہ ہو پایا ہے اور کئی دنوں سے میری ٹیم بھی اور MYO کی ٹیم بھی جو ہے تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن آج لکلی یہ ہاتھ آ گئے ہیں ہمارے. تو السلام علیکم جواد, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام مدثر, thanks for the flowery words and thanks for having me. It's great, it's always great to have you man. ہماری ملاقات بہت ٹائم سے ڈیو تھی, لیکن آج جو ہے تو بس ہماری ملاقات جو ہے تو MYO کی تھرو ہو گئی, which is a very rare occurrence کہ بھائی یہ مطلب کہ کہاں سے کیا بات گئی اور کہاں سے کہاں ہو گئی. ٹھیک ہے, دل کو دل سیرا ہوتی ہے میرے خیال سے. ایسا ہی ابھی آف لائن بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کافی ٹائم سے ہم پلان کر رہے تھے, بٹ اٹ واز لائک آئی وڈ سے اٹ واز ریٹن لائک دس. تو آج ہم اس طرح ورچولی مل رہے, اٹس گڈ ٹو سی. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے اور ویری سون یو آر گونا ہیو سیشن فار صفوان ایز ویل. یس, تو جواد I would like to introduce yourself. میرے خیال سے آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے, ہو سکتا ہے میں نے کچھ مس کیا ہو, تو آپ ہمارے آڈینس کو پلیز بتائیے گا کہ what you do اور آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کرتے کیا ہیں, how it all started. تو ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن اپنا بتا دیں تو بہتر رہے گا. کافی سارے سوالات ایک ساتھ ہو گئے ہیں. I'll focus on what I've done and what I'm doing right now, and then we're going to talk about the passion اور جو چیزیں ہیں آگے. So mainly I am an HR professional. I am MBA. Professionally, I'm into so many things these days. I started my career as a core HR professional, and then I moved to project management. ایک HR سافٹ ویئر کمپنی ہے جہاں ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں. سو آئی ورک فار دیٹ کمپنی ایز HR کنسلٹنٹ اینڈ اے ٹریننگ کنسلٹنٹ. وہ HR کمپنی بیسکلی کمپنیز کو جو ہے وہ HR سولوشنز پرووائڈ کرتی ہیں. سو آئی ایم کرنٹلی لنکڈ ود دیٹ کمپنی. دیٹ کمپنی از بیسڈ ان دبئی. At the same time, I am working as a consultant with a company called Evolve HR in Pakistan. وہاں پہ ہم ٹریننگز اور ڈفرینٹ HR سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. And I'm also a co-founder and a chief training officer at a company, TSOL, which my friend owns. So at the same time, as I said, I'm co-founder, so he considers me as a co-founder as well. So we are working on that as well. And at the same time, I'm a small entrepreneur as well. There, I won't let you ask so many questions because you are the expert. ایک چھوٹا سا بزنس بھی اون کرتا ہوں. تو alhamdulillah into so many things, maybe jack of all trades, master of none, but alhamdulillah I'm doing well in all those areas. میرے خیال سے یہ کال جو ہے نا آج کل فٹ نہیں بیٹھ رہا, کیونکہ آج کل انٹرپرینورس کی اور ان کی جو ہے نا ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے کہ بھائی he should be master of all. ہاں, وہ اس کو سب کچھ آنا چاہیے. پھر ٹھیک ہے دن میں شاید ہاں ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جواد, لیٹس گو بیک. ٹھیک ہے, MBA سے پہلے جاتے ہیں ہم, آپ کے بچپن کی طرف جاتے ہیں. واٹ واز دا تھنگ کہ بھائی آپ بچپن میں سوچتے ہوتے تھے کہ بھائی ایک تو ہمارا جو تھا نا, جس طرح ہمارا براٹ اپ ہوا ہے, جس طرح ہمارے انوائرمنٹ ہے, ہم سے اگر کوئی پوچھتا بھی تھا تو بڑے ہو کے کیا بنو گے, یہ سب سے پہلے آتا تھا کہ بھائی فوجی بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں بھی اسی اسٹیج سے گزرا ہوں. میں تو خیر فوجی نہیں بننا چاہتا تھا, میں ایئر پائلٹ بننا چاہتا تھا. ابھی بھی مجھے شوق ہے ٹو فلائی ایئر پلینس. تو what is that you felt کہ بھائی آپ کو بچپن سے کیا وہ آتی تھی فیلنگ کہ بھائی آپ کو کیا کرنا چاہیے اس طرح؟ یار مدثر, honestly speaking, I am a kind of person who goes with the flow. وہ long term plannings and stuff. تو honestly speaking, BBA تک nothing was planned as such. ٹھیک ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے, وہ ایک ٹرینڈ اس طرف جاتا ہے کہ یو گو فار یور میٹریکولیشن, اس کے بعد آپ پھر FSC میں یا پری میڈیکل یا انجینئرنگ. تو پری میڈیکل کا تو الحمدللہ شوق ہی نہیں تھا, اور پری انجینئرنگ کی سائڈ پہ گئے.
then there مجھے لگا کہ یہ انجینئرنگ اور ان چیزوں میں I might not fit well, تو پھر بزنس ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ گیا, اینڈ along the way پھر پتہ چلے کہ yes, this is the right faculty or right area of studies for me. تو بچپن میں تو وہی جو سنتے آتے تھے لوگوں سے کہ یہ بنیں گے وہ بنیں گے, بٹ I would say that it's a message for the youth as well کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکشن بچپن سے ملے یا میٹرک میں ملے. اگر ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں آگے جانا ہے, سو انسٹیڈ آف گوئنگ فار FSc ان پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل, ضروری ہے کہ آپ انٹر میں بھی وہی چیزیں پڑھیں جو آپ نے آگے پڑھنی ہے. بٹ ایون اگر آپ کو ایٹ اے اسٹیج آف پوسٹ گریجویشن اور گریجویشن بھی اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ واٹس دا رائٹ ڈائریکشن فار یو, آئی تھنک اٹس نیور ٹو لیٹ. ویسے یہ بات آپ کی صحیح ہے. ٹل ڈیٹ مطلب کہ میں آفٹر BBA میں نے پھر 1 سال جاب کی, پھر اس کے بعد میں ایک ڈفرینٹ پروجیکٹس میں انوالو رہا. مجھے آخر میں جا کے پتا چلا کہ بھائی میں جو ہوں ایون ٹرینر رہنے کے بعد بھی, اتنا عرصہ ٹرین کرنے کے بعد بھی, آئی فیلٹ کہ آئی ہیو گڈ ٹیچنگ اسکلس. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی آئی ایم ویری گڈ وتھ ٹیچنگ, میں لوگوں کو بہت اچھی طرح سے چیزیں سمجھا سکتا ہوں. Since then I have been pursuing it, لیکن we all are trying our best. Absolutely. اور every day we realize کہ بھائی ہمیں ہمارا پوٹینشیل, ہمیں کیا پوٹینشیل ہے, وہ خود ہی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ویسے نہیں ہے. جب آپ جو ہے نا تازہ آپ وہ ہو رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ کو دروازے کھل رہے ہوتے ہیں, دریچے کھل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بول رہے ہیں, خودی اور یہ ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرنے والی بات. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ بھائی جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے, اپنی اسٹرینتھس کو نہیں دیکھیں گے, آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو آر جسٹ مطلب کہ آپ جو ہے نا ایک تنکا ہے بڑے سے دریا یا سمندر میں. تو that's very very true کہ بھائی ہم بچپن سے جو ہے تو ہم کبھی کیا بنتے تھے. اور میں بھی جو تھا تو BCom میں گیا, مجھے اپنے کہا کہ بھائی تم بزنس میں جاؤ. حالانکہ میرا نیچر جو ہے وہ بزنس کا نہیں تھا. میرا تھوڑا کتابوں کی وجہ سے اور تھوڑا کریٹیکل تھنکنگ کی طرف میرا زیادہ رجحان تھا. اچھا, کریٹیکل تھنکنگ میں اور چالاکی میں بڑا فرق ہے. ویسے یہ اس ٹاپک پہ بھی بعد میں آئیں گے عبدالجواد. یہ دو بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یو کین بی اے گوف اینڈ اے کریٹیکل تھنکر ایٹ دا سیم ٹائم, بٹ کلیور ہونا اور کریٹیکل تھنکر ہونا نا, یہ بہت مطلب کہ میریکل ہے اگر کسی بندے میں ہو تو. اب تو اس پہ بھی ذرا بعد میں جائیں گے, بات کریں گے اس پہ بھی. تو پھر میں جب BBA کیا تو پھر then I thought کہ بھائی I am built for social sciences and I'm good at that. Somehow a touch of business is also good for me. پھر اس کے بعد جو ہے تو مطلب کہ بھائی ہم پھر سوشل سائنسز MPhil میں کیا ہم نے, اور اب جو ہے تو جی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں. تو بس گھوم کے اسی جگہ پہ جو ہے نا آ جا رہے ہیں. تو یہ I'll let you finish and then I'll speak. I'm complete. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں, میں کہہ رہا تھا کہ جیک ما کو میں ایک دفعہ سن رہا تھا, اونر آف علی بابا, ہی واز سیئنگ کہ ٹل دا ایج آف 30 آپ 4-5 مختلف آرگنائزیشنز میں کام کریں, ایز اے انٹرن جائے, جاب لے, آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ فائر ہو, ایک دفعہ آپ کمپنی کو خود چھوڑے, کبھی مس کنڈکٹ کرے, مختلف ایریاز میں جائے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واٹس یور پیشن از. آفٹر دیٹ دین you can spend 10 focused years and move in a direction. میں ہمیشہ اپنے سیشنز میں اور پبلک اسپیکنگ سیشنز میں بھی, میں ٹریننگز جتنی بھی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ڈائریکشن از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جو بھی آپ کرتے ہیں نا, ایوری تھنگ ایلس, ڈائریکشن بہت ضروری ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. پیشن کو جس طرح آپ کہا کہ ایون ٹوڈے بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ایون آفٹر ماسٹرز, ایون آفٹر یو سیڈ آفٹر بینگ اے ٹرینر, آپ کو لگا کہ شاید آپ کو ٹیچر بننا چاہیے یا کچھ کسی اور فیلڈ میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب آپ اس پریکٹیکل دنیا میں جاتے ہیں, آپ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز لیتے ہیں, دور سے آپ کو چیزیں جس طرح لگتی ہے اس طرح نہیں ملتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا پرابلمز ہے, کیا یہاں پہ میں اپنی پوری پوٹینشیل پہ کام کر رہا ہوں. اس کے بعد along the way مطلب آن دی جاب آپ کو بہتر پتہ چلتا ہے کہ what's good for you and what's bad for you. اگر آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں, خود سے پوچھتے ہیں, میرے خیال میں بہت مشکل کام ہے بیٹھ کے لکھنا, سوچنا, رات کو لائٹ بند کر کے سوچنا کہ میں کس چیز کے لیے بنا ہوں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. You have to go to the field.
come along all the experiences, اور اس کے بعد پھر شاید آپ کو, میں کہتا ہوں بانو قدسیہ کہتی ہے کہ 10 سال ریسرچ کرنے کے بعد, راجا گدھ لکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو جیک ما اس طرح کہتے ہیں کہ آپ 6-7 کمپنیز میں کام کریں, 30 سال تک آپ فائر بھی ہو, جس طرح میں نے کہا, پھر اگر آپ کو پتا چلتا ہے سو دیٹس گڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو یہ سوال بار بار پوچھنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آیا کس لیے ہوں, پھر جواب مل جاتا ہے. بے شک ایٹ the age of 35, ایٹ the age of 30, after your graduation, whatever, لیکن سوال پوچھنا از امپورٹنٹ. اور سوال یہ کہ پیشن, ٹھیک ہے, what is my direction in life. پیشن اور ڈائریکشن میرے خیال میں ایک ہی چیز, جو آپ کی whatever is your passion is, you will want to move in that direction. تو I think اکثر لوگ اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ I am doing a 9 to 5 job, اور اس 9 to 5 جاب میں خوش نہیں ہوں, لیکن مجھے میرے پیشن کا بھی پتہ نہیں ہے. I tell them that keep doing that job, but keep asking that question every day. Try to find whatever your passion is and what direction you move. پتہ چل جاتا ہے, اور it's never too late. اگر آپ کو at the age of, as I said, کبھی بھی آپ زندگی کی کسی بھی موقع میں پتہ چل جائے, I think it's an achievement. اور ایٹ دا سیم ٹائم کافی سارے ریفرنسز آ رہی ہے. قاسم علی شاہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو لیٹ بھی پتہ چلتا ہے تو خیر ہے, لیکن اگر آپ بغیر کسی مقصد کے مر جاتے ہیں تو یہ بہت پھر افسوس والی بات ہوتی ہے. مطلب کبھی بھی اگر آپ کو پتہ چلے, اٹس فائن. بالکل صحیح ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بھی BBA HR میں کیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ آفٹر MBA یو ریئلائز کہ بھائی آپ کو HR میں جانا چاہیے, یا مطلب کیسے یہ ریئلائزیشن ہوئی آپ کو؟ یار مدثر, یہ مطلب اب ہم ٹرینرز بھی ہیں, آگے لوگوں کو بہت اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں, لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے لوگوں کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی سپر ہیومنز نہیں ہے, اور ان کو بھی یہ انسیکیورٹیز اور انسرٹینٹیز سے یہ بھی گزرے ہیں. میں جب اسلام آباد موو ہوا 2015 میں, سو اس وقت I didn't know, for some reason I wanted to do my specialization in marketing at that time. تو پھر میری جاب HR میں ہوئی, اور HR میں جب میں نے کچھ 1 سال کام کیا, تو then and there I realized کہ I'm better off in HR than marketing. وہ پریکٹیکل ایکسپیرئنس کے بعد. تو اور اس کے بعد پھر جاب کرتے کرتے HR میں بھی پھر مجھے ساتھ ساتھ ریئلائز ہوا کہ اب ہیومن ریسورسز میں بھی اٹس اے ڈپارٹمنٹ وچ از کالڈ ٹریننگ. تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آئی ایم مور ہیپیئر دین کور HR, جو ہماری ایڈمنسٹریشن اور چیزیں ہیں. So that is why now I am slowly and gradually moving towards the training and development side. اسی وجہ سے کافی ساری کمپنیز کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو گیا ہوں, پبلک اسپیکنگ میں آ گیا ہوں, سافٹ اسکل ٹریننگس پہ کام کر رہا ہوں, بیکاز along the مجھے پتہ چلا ہے کہ that my passion is. اور لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ at the age of 28-29 اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ whatever direction you are moving and that's not right for you, تو ڈائریکشن یا what we call area of study یا جو آپ کا پروفیشن ہے اس کو چینج کرنا, میرے خیال میں کسی کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. That's what I did and that's what I'm doing. I hope that answers your question. ایک کوشچن آیا ہے مایو کی طرف سے بھی کہ how hard it is to make a decision on changing your educational career. Well, would you like to answer that? I have an answer for that. Obviously you have an answer for that, but I just want to comment on that کہ بھائی پاکستان جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہے انجینئرز ٹو MBA کے لیے کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا پھر BA 2 سال کا کر کے 2 سال کا MBA کرنے والوں سے بھرا پڑا ہے. تو یہ بھی بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا ڈیلیما ہے کہ بھائی مطلب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. میں نے اچھا BBA کیا ہوا ہے, اینڈ آئی واز لائک, میں نے پھر اس کے بعد MPhil کیا ہے ڈیولپر اسٹڈیز میں, ٹھیک ہے. سو ڈیولپر, سو BBA از پارٹ آف سوشل سائنسز انٹرسٹنگلی, ٹھیک ہے. تو ڈیولپمنٹ سائنسز میں میرا جو تھیسس تھا وہ بزنس نیٹورکس پہ تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یو کین سی کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ہاپس جو ہے نا میں نے لیے. اب پاکستان میں جو ہے نا اگر مجھے کوئی کہ جمپنگ انجینئرنگ ٹو وہ ہے, تو میرا چھوٹے چھوٹے ہاپس ہیں وہ کم سے کم میں نے اتنی کوشش ضرور کی کہ وہ ریلیشن ان کا کچھ نہ کچھ بنے آگے پیچھے. So what do you think about that? I would like you to answer that question. I look at it differently.
मुदस्सिर, I look at it differently. हमारे यहाँ मतलब if we are going for a certain educational career, उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर एक तो फैमिली का है, सबसे ज्यादा फैमिली का, ठीक है. इवन फैमिली, ये इंटर तक की बात नहीं है, ये मास्टर्स तक मैंने देखा है काफी सारे लोगों को कि वो फैमिली प्रेशर में आके ये एक एजुकेशन करियर उन्होंने चूज किया हुआ होता है, ठीक है. तो एक तो ये एक काफी मसला है उन चीजों को देख के. मेरे ख्याल में जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप फिर यू आर नो लॉन्गर अ बॉय, फिर आप मेरे ख्याल में आदमी बन जाते हैं. दैट्स माय डेफिनेशन ऑफ बिकमिंग अ मैन. एक तो शायद शादी वाले टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं यू शुड बी मेच्योर इनफ टू मेक योर ओन डिसीजंस, राइट. तो जिस तरह मुझे after BBA, after going into a practical world for a year, मुझे realize हुआ कि more than marketing, I'm good for HR. और फिर HR में 4-5 साल experience लेने के बाद मुझे realize हुआ कि I would better suit for the training side of things. अब trainings में मैं जा रहा हूँ. इस तरह मैं कहता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन जब आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप प्रैक्टिकल करियर में चले जाते हैं, उस वक्त इट्स मोर ऑफ योर नॉलेज. आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, आपका सर्कल क्या है, आप क्या डू यू हैव करेज टू चेंज दैट करियर. मेरे ख्याल में एट दैट पॉइंट अगर लोग ये फैसला नहीं लेते, उसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स की अपनी अवेयरनेस नहीं होती. ये इस वजह से चेंज करना मेरे ख्याल में मैट्रिक एफएससी तक मुश्किल होना चाहिए, जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे. उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट है, उस वक्त मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी ये है कि काउंसलिंग की जाए बच्चों की. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा किसी के लिए करियर चेंज करना. मुझे अभी भी लगता है एट दिस पॉइंट के आफ्टर 18 years ऑफ एजुकेशन, आफ्टर स्पेंडिंग मिलियंस और इतना टाइम और सब कुछ ज़ाया करने के बाद, मुझे अगर एट द एज ऑफ 50 भी कहीं रियलाइज होता है कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ, I won't hesitate for a minute. मैं बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ. और that's a massive और इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसालें भी पड़ी हैं. लोगों ने 60 और 70 साल की उम्र में जो है तो नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत मशहूर उन्होंने अफसाने लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं उन्होंने बुढ़ापे में जाके कहीं पे. तो आई डेफिनेटली आई एम विद यू ऑन दिस. और पीयर प्रेशर की जहां तक बात है, तो ये पीयर प्रेशर जो है तो मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में अच्छा, पीपल लुक एट दिस फ्रॉम अ वेरी वेरी नेगेटिव पर्सपेक्टिव. ऑब्वियसली हर एक चीज की कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होती हैं. अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरी रिसर्च भी जो थी तो किनशिप पे थी, जिसमें हमारा जो फैमिली सिस्टम होता है. बट मेरा जो वो था उसको बिजनेस के हवाले से था कि भाई वो बिजनेस को कैसे प्रमोट करता है और कैसे स्टैब्लिश करता है. ठीक है. लेकिन उसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो आता है आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल चॉइसेस पे, कि भाई आप पे पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि भाई आप में वो करेज ही नहीं होती कि आप एक फील्ड को चेंज कर पाए. क्योंकि लोग सबसे मेन बात यही कि भाई आपका पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती. इनफैक्ट आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो सारे ऐसे ही मारे हुए होते हैं अपने खानदानों के. मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा. ठीक है. आई रिमेम्बर मेरे जो मैं मुस्लिम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूँ. सर इलियास हमारे होते थे एंड ही यूज्ड टू से कि ही उन्होंने हाईएस्ट नंबर लिए थे उस टाइम, 650 थे कि समथिंग. इट वाज लाइक हाईएस्ट नंबर कि भाई A+ और A ग्रेड में आते, जिसमें लोगों को इस्लामिया कॉलेज में दाखिले मिलते थे डॉक्टर्स और उसकी बेस पे आई मेडिकल कॉलेजेस की में उनको. बट ही चोज कॉमर्स. एंड उसके वालिद साहब जो थे ना वो पागल हो गए थे. कहते हैं कि भाई ये तुम पागल हो गए हो. सब लोग उसको बोल रहे थे कि व्हाई आर यू चूजिंग कॉमर्स. ही सेड कि भाई मुझे कॉमर्स पसंद है. तो एक तो ये चीज है. लेकिन अभी भी अगर आप थोड़े से अच्छे हो, मैं ये लिख के देता हूँ कि आपको जो है ना आज तक कोई 100 बंदा कह चुका होगा कि जवाद आप CSS में क्यों नहीं जाते. Absolutely. How do you know that? Cause हमारी माशरे में अगर बंदा 1-2 किताबें पढ़ लेना और थोड़ा सा अच्छा बोल ले किसी के सामने, तो उसको डायरेक्टली यही मशवरा आता है कि भाई आप CSS में जाएं. ठीक है. तो मतलब कि हमारा कैलिबर जो है ना, देखिए सोसाइटी की उसकी बात होती है कि भाई उसका मेंटल लेवल क्या है और डिस्कोर्स का लेवल क्या है, हमारे सोशल डिस्कोर्स क्या है या पब्लिक डिस्कोर्स क्या है. वो CSS से ऊपर जाता ही नहीं है बेचारा. उसका वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उससे ऊपर कुछ सोच सके कि भाई उससे ऊपर साइंटिस्ट होता है, उससे ऊपर एक बिजनेसमैन होता है, उससे ऊपर और बहुत से इम्पैक्ट बनाने के जरिए होते हैं. तो
peer pressure पे I would agree on that. अच्छा, अब peer pressure से आगे हम जो ना थोड़े से मुश्किल सवालों को भी एड्रेस करेंगे, जो कि मतलब कि थोड़े से जो है ना हमारी फील्ड में, जो ट्रेनिंग की फील्ड में आते हैं हमारी तरह लोग, उसमें फेस करते हैं. हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे उस पे. स्टेज फियर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि भाई लोगों को जो है तो स्टेज फियर बहुत ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस के वो बहुत होता है उनको कि भाई वो किसी के सामने बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते. इवन मैं भी नहीं कर सकता समटाइम्स. समटाइम्स आई फील इट टू कि भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं किसी के सामने बात कर सकूं. ये ऑनलाइन आते 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 भी जो है ना मुझे बड़ा टाइम लगा है एडजस्ट होने में. 2-3 सेशंस किए तो मैं थोड़ा अच्छा हो गया हूँ. तो मतलब कि इसके बारे में व्हाट आपकी क्या टिप्स होंगी जो आप देना चाहेंगे लोगों को, स्पेशली मुझ जैसे लोगों को? ठीक है, इस पे बात करेंगे. वो कमेंट ऑन व्हाट यू सेड, बहुत प्यारी बातें की है ऑन और करेज, पीयर प्रेशर. ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल करियर चेंज करने की बात नहीं है मुदस्सिर. आई डिसाइडेड टू मूव बैक फ्रॉम दुबई टू पाकिस्तान लास्ट ईयर, और सबसे पहला फेयर ये होता है कि ही इज़ मेकिंग गुड मनी देयर, ही इज़ हैविंग अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब. और ये छोड़ के अगर मैं दुबई से पाकिस्तान जा रहा हूँ, अब मैं फैमिली को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा. उस प्रेशर में भी हम करियर भी चेंज नहीं करते. ठीक है, तो एट दैट स्टेज व्हेन यू आर मेकिंग मनी, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, उस वक्त अगर आप पे ये प्रेशर है तो एजुकेशनल करियर के वक्त ये फैमिली पीयर प्रेशर का कितना वो होगा, एक लेवल होगा. सो what I'm telling you is मैसेज ये है ऑडियंस को कि जरा बैठ के सोचे, और आप इस तरह के अगर डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं तो आई एम द प्रूफ के कुछ नहीं होता. ठीक है, यू जस्ट मेक द डिसीजन, और फिर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ना दे, टेल देम आई नो व्हाट टू डू. फिर जब आप कुछ करके बनते हैं देन दे सी इट फॉर देमसेल्फ. सोसाइटी के प्रेशर में आके आप अपनी जिंदगी को मेरे ख्याल में बर्बाद ना करें, वो एजुकेशन हो, वो करियर हो, या कुछ भी हो. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्टेज फ्राइट पे बात करते हैं. ठीक है, क्यों मुश्किल होता है मुदस्सिर? एक बेसिक सा सवाल है. बेसिक सा सवाल ये है कि एज यू कन्फेस्ड के ये ऑनलाइन सेशंस भी 3-4 किए हैं, तो अब इट फील्स बेटर, राइट? क्यों? मतलब पहली दफ़ा मुश्किल होता है, दूसरी दफ़ा उससे ज़्यादा आसान होता है, तीसरी दफ़ा उससे ज़्यादा आसान होता है, 5वीं दफ़ा जब आप करते हैं फिर और भी आसान होता है. लेकिन फिर भी सवाल ये है कि 50th टाइम भी अगर आप करते हो, थोड़ा सा वो स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं कि इट मे गो रॉन्ग, शायद मेरा कॉलर सही नहीं दिखेगा, शायद मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, शायद मेरा गला ख़राब है, या अंग्रेज़ी इधर उधर हो जाएगी. काफ़ी सारी हमारे इनसिक्योरिटीज़ जो हम इस जहन में खुद बनाते हैं, वो एक मसला होता है. ठीक है, मैं इस बारे में मैं ये कहूँगा कि स्टेज फेयर नेचुरल है, लोगों के सामने बातें करना नेचुरल है, और इसको किल कैसे करना है विद मोर प्रैक्टिस, आई वुड से. ओके, विद मोर प्रैक्टिस यू कैन किल इट. और जवाब मतलब मेरे एक्सप्लेनेशन में मौजूद है कि आप अगर एक चीज पहली दफा करते हैं, जस्ट रिकॉल व्हाट यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ यू आर डूइंग इट फॉर द 10th टाइम. बहुत फर्क होता है उसमें. ठीक है, सो विद प्रैक्टिस एंड विद एक्सपोजर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रैवलिंग जरूरी है. अब ट्रैवलिंग से क्या होता है, मतलब जहाज में बैठने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट यू गो मीट डिफरेंट पीपल, यू मतलब काफी आपका एक्सपोजर होता है, तो फिर आके आप अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक्सपोजर जरूरी है. दूसरा, इट्स अ माइंड सेट. इट्स अ माइंड सेट. ये हम यहाँ पे चीजें बनाते हैं. अक्सर एक छोटी सी टिप मिलती है हम सबको, मैं खुद करता हूँ अब भी. लेट मी टेल यू समथिंग. ये सेशन जब स्टार्ट हुआ एंड यू सेड वी आर लाइव, आई टुक अ डीप ब्रेथ. that calms you down because it's a state of mind, right? वो थोड़ा सा आपका आप कहते हैं जी कि मैं डरा हुआ हूँ, कुछ गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा. जब आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं, उससे आपको ये होता है कि आप थोड़ा सा फिर वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. मेल रॉबिन्स को आप जानते होंगे. she has a rule called 5 4 3 2 1. आई एम हर फैन, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उसको. वो कहती है कि मैं जब टेड टॉक देने जा रही थी और मैं बाहर, माय palms वर स्वेटिंग एंड आई वाज शिवरिंग, और वो कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि आई एम गोना डू ब्लंडर्स आउट देयर ऑन द स्टेज. सो
میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایون ٹونی رابنز بھی آج اگر کسی جگہ پہ سیشن دینے جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہوگا. جو ڈر آج مجھے سیشن دینے سے پہلے تھوڑا سا ایک تھا, آپ کو ہوگا, ہر کسی کو یہ ہوتا ہے. اس کو ڈیفیٹ کرنے کا بہترین میرے پاس نسخہ یہ ہے کہ یو گو اینڈ فیس اٹ. اف اٹ گوز رانگ it goes wrong, you improve it the next time. لیکن کتنی دفعہ میں آپ سے پوچھوں گا مدثر, like you have been on the stage, میں کہوں گا کہ you have more experience than me, theater اور سارا کچھ ہے, I've been seeing you on social media platforms. مطلب each time you have وہ ذہن میں آپ نے بنایا ہوتا ہے کہ it would go wrong, لیکن ایسا ہی ہے. out of 10 times کتنی دفعہ غلط ہوا ہے؟ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی غلط نہیں ہوا ہوگا. بہت مطلب So کم ایسا ہوتا ہے. it's a state of mind. So میرے خیال میں the answer is go face it. To kill your fear, to kill your frights, go face it. اگر کچھ غلط ہوتا ہے you do better the next time. اگر کچھ نہیں غلط ہوتا then man we become confident. اور ایک اور چھوٹی سی چیز I would like to add. میں جب سیشنز میں جاتا ہوں I start off my sessions with questions. Honestly speaking کوئی ڈر کے مارے ہاتھ نہیں اٹھاتا, ٹھیک ہے, everybody look at each other. لیکن جب میں تھوڑا سا ان کو انکریج کرتا ہوں کہ سوال پوچھنا از نارمل, آپ سوال پوچھیں گے تو سیشن وڈ بی انٹریکٹیو, دس اینڈ دیٹ, یقین مانے آفٹر 10 minutes پھر یو ول ہیو ٹو select few people, then everybody wants to participate. So you just encourage people, you tell them that it's normal to ask questions, ٹھیک ہے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. So I would say it's a state of mind. You just do some deep breaths, go face it, and I think you'll be fine. That's very good insight, Jawad. I think you are very very right کہ بھائی we should face our fears, right? وہ پشتو کا قول جو ہے کہ بھائی چکا میں بلا نہ نخلا سے گیا لگاڑا ور کا, right? Absolutely. so اچھا ایک جو ایک بہت ہی مطلب کہ I have been in the training field for very long time, and then I realized کہ بھائی I think I am not creating an impact which I should. ٹھیک ہے, because you know people لوگوں کو ریئلائز ہو جاتا ہے, کچھ لوگ کو ویسے ہی فیل ہوتا ہے سم ٹائمس, کچھ لوگ جو ہے نا فیل کرتے ہیں کہ بھائی maybe I am not the right fit here but my skills would be more useful here. Like مجھے لگتا تھا کہ بھائی میری اسکل جو ہے ٹریننگ سے زیادہ ٹیچنگ میں کام آ سکتی ہے. I can be a good teacher but I cannot, but I think کہ ٹریننگ میں میرا وہ امپیکٹ مجھے نظر نہیں آتا جو مجھے اپنی ٹیچنگ میں نظر آتا ہے. تو I'm not saying کہ بھائی ٹریننگ is something else. میرے خیال سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ٹریننگ جو میری ٹریننگ میں رہے ہیں, now they are doing very well, ان کے اپنے اپنے اسٹارٹ اپس ہیں, I'm very happy to see them grow. لیکن کیا can everybody be a trainer? What is your definition of a trainer? I would like to understand that first. اچھا ٹرینر, اچھا ہم جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی آپ ٹریننگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کوشچنس کرتے تھے کہ بھائی کوشچن سے اسٹارٹ لیتے تھے, ہم ٹریننگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہتے تھے کہ بھائی ہم ٹرینر نہیں ہیں. ہم ہاتھ اٹھا لیتے, ہم ٹرینر نہیں ہے بھائی, ہم ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ بھائی ہم ہیں فیسیلیٹیٹرز, ٹھیک ہے, ہم آپ کو آئے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے. آپ میں سے ہر ایک بندہ ٹرینر بیٹھا ہوا ہے, ہمارا کام ہے صرف اس جگہ کو جو ہے نا چھیڑنا. تو ٹرینر از سم تھنگ, ایک تو اس پہ بھی ڈیفینیشن پہ بھی بڑا وہ ہوتا تھا کہ بھائی بائی بک اگر آپ جائیں تو ٹرینر از سم ون کہ جو آپ کو ایک نئی چیز سکھائے, ایک نیا اسکل سکھائے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے ٹرینر. تو میرے خیال سے تو یہ ڈیفینیشن بھی فٹ بیٹھتی ہے, اور فیسیلیٹیٹر اینڈ ٹرینر تو انہیں چیزوں کو لے کے ہی چلتے ہیں. تو تھوڑی سی تھن لائن ہے. فیسیلیٹیٹر از سم ون کہ جو آپ کو چیزیں دی گئی ہوں اور ان میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹرینر ٹیچز یو سم تھنگ نیو, سم تھنگ ویری ویری نیو, اور آپ کی اس میں وہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے, آپ میں کانفیڈنس لاتا ہے, آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پہلے کی نسبت. بفور اینڈ آفٹر جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے. I think I have my answer. See, you talked about impact. You talked about کہ کیا trainers وہ impact create کر پاتے ہیں at the end of the day, and who is a trainer. ٹھیک ہے, میں جب لیڈر کی بات آتی ہے مدثر, میں اس کے ساتھ لنک کروں گا. اکثر کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, ویڈیوز میں بھی سنتے ہیں, ٹرینر سے بھی سنتے ہیں کہ
everybody is a leader. ٹھیک ہے, لیڈر کی کوئی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کے یہاں پہ سینگ ہوں گے یا اس کا اسپیسیفک فیس ہوگا یا ایک کیرزمیٹک پرسنالٹی ہوگی. everybody can be a leader. میں اس چیز کو ڈفرینٹلی دیکھتا ہوں. میں اکثر جب مجھے ٹائٹلز ملتے ہیں یا میں خود لکھتا ہوں, اس میں بھی میں کیئرفل ہوتا ہوں کہ میں یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر لکھ دوں تو موٹیویشنل اسپیکر کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمپل سی چیز ہے, جواد از اے پبلک اسپیکر, بس ٹھیک ہے جی, پبلک میں جا کے بات کرتا ہے. اب اٹ کین بی اینی تھنگ, ٹھیک ہے. اب امپیکٹ کی جہاں تک بات آتی ہے, میں اس فیلڈ میں کیوں خوش ہوں یا اور کوئی بھی ٹرینر ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایک گھر کو, ایک بندہ ہے, بھائی ہے, بہن ہے, میل فیمیل جو بھی ہے, باپ ہے, وہ اگر اپنے گھر کو پراپرلی ایک لیڈر کی طرح مینیج کر رہا ہے, ہی از اے لیڈر. وہ انٹرنیشنل لیول پہ لیڈر نہیں ہے, ہی ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے پولیٹیشین, ٹھیک ہے. سملرلی اسی ایگزامپل کو لے کے آئی سے کہ I can be a trainer, you can be a trainer, and everybody can be a trainer, ٹھیک ہے. If we are talking about creating an impact, if we are talking about giving someone productivity, then you don't have to be a certified trainer یا on paper آپ کو trainer یا coach یا even teacher نہیں ہونا چاہیے if you are creating an impact, ٹھیک ہے. So I think yes, everybody can be a trainer provided they know what impact they have to create. That's the main point. That's the main point. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہاں, خود کو ٹرینر نہیں کہنا چاہیے تب تک اگر آپ کو صرف مطلب if this is your definition of a trainer کہ جی میں جا کے تو سلائڈس پریپیئر کر لوں گا, آدھے گھنٹے کی ٹاک پریپیئر کر لوں گا, then I'm gonna go, اور میں جو ہے انرجی کے ساتھ بات کر کے اور لوگوں سے انرجائزرز کرا کے اور آ کے تو میں کہوں کہ میں ٹرینر ہوں. نو, میں کبھی اگر مدثر آپ میری ٹریننگز میں انشاءاللہ بیٹھیں گے, آپ کو وہ چیخے, وہ انرجی اور وہ ٹونی رابنز والی وہ کہانی آپ کو نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ایک وہ پرووربیل بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بھی بندہ کچھ لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یور ٹریننگ واز اے سکسیسفل ون. آئی اگری ٹو دیٹ, ٹھیک ہے. اب امپیکٹ کی جہاں تک بات ہوتی ہے, کمپنیز میں ٹریننگز ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہوتا. اب پچھلے دنوں somebody asked me a question, شاید آپ بھی ریلکٹنٹ ہے, آپ مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ٹریننگز دیتا ہے do you go and sleep satisfied کہ لوگ امپیکٹ ہو گئے ہیں پازیٹیولی یا نہیں, یا پھر آپ نے صرف خانہ پوری کر دی ہے اور امپیکٹ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. نو, میں سمپل سی دو ایگزامپلس دوں گا اور بہت ضروری ہے for trainers out there as well, ٹھیک ہے. Your slides don't have to be fancy. You don't have to go and speak with hell a lot of energy. شاید وہ آپ کا اسٹائل ہی نہ ہو, ٹھیک ہے. بٹ آپ وہاں اس نیت سے جائیں کہ جو میری آڈینس ہے یہاں بے شک تھوڑے سے لوگ اگر امپیکٹ جائیں گے, پازیٹیولی کچھ نیا سیکھ کے جائیں گے, تو میرے خیال میں ہر ایک سیشن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یو فیل موٹیویٹڈ. مائی پرسنل موٹیویشن مدثر اس کہ میں اگر سیشن دیتا ہوں اینڈ somebody comes back to me after 5 months کے due to your training session or talk or whatever, ٹھیک ہے, یہ چینج مجھ میں آیا ہے اور اٹس ناٹ a one time change, بلکہ یہ اب میری زندگی کا مستقل حصہ بن گیا ہے. it's a permanent fixture of my life now. میں وہ چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ I should be in this field, اور پیسے پورے ہو رہے ہیں. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا, 3 مہینے پہلے نتیہ گلی میں we had an event YLCO4, وہاں پہ میرا سیشن تھا, اور آج میرے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی, آؤٹ کوٹ his name is عبد الوکیل, he is an IELTS instructor. مدثر till date اس بندے نے جنرل کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی, جنرل بکس جو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کتاب بھی نہیں پڑھی تھی. آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اس بندے نے 2 مہینے میں 9 کتابیں پڑھ لیے ہیں, 9 books. ٹھیک ہے, 9 books, that's something which I couldn't do, ٹھیک ہے, which is something کہ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے. میرے تو پیسے پورے ہیں بھائی. تو اس طرح یونیورسٹی آف لاہور میں گیا تھا, وہاں پہ پروفیشنل ڈریسنگ پہ there was a session. لوگ کہتے ہیں, لوگ آتے ہیں ٹائی شائی پاکٹس کی ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. I delivered a session there. مہینے بعد 2-3 ہفتے بعد میں ایک پکچر دیکھتا ہوں, ایک ٹیچر شیئر کرتی ہیں کلاس روم کی, رینڈم پکچر,
and I see 95% of the students properly dressed. بھائی پیسے پورے ہوتے ہیں, امپیکٹ ہوتا ہے اگر آپ اس نیت سے جاتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو کچھ سکھانا ہے, ٹھیک ہے, دل سے بولیں گے تو امپیکٹ ہوتا ہے. اور اگین you don't have to be a certified trainer. مدثر can be a trainer. میرے فیملی میں میرا بھائی میرا ٹرینر ہو سکتا ہے, اگر وہی بات ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ میرا مقصد کیا ہے اور آگے میں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے. Hope that answers the question. Yeah, definitely answers the questions. I think you put it very beautifully کہ بھائی اچھا ایک بات ہے کہ امپیکٹ کو جو ہے نا اسیس کرنا بہت ہی مشکل کام ہے, یہ تو مجھے پتا ہے. اور یہ جو ہے نا ٹریننگز کا امپیکٹ یہ اکیلے یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جو ہر ٹرینر سے جو ہے نا آف دا ریکارڈ کی جاتی ہے کہ یار یہ تم لوگ کیا چھلانگے لگواتے ہو, کیا فائدہ ہے اس کا. یہ آف دا ریکارڈ کی جاتی ہے, یہ آن دا ریکارڈ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بھائی ہم اس چیز کو ایڈریس کریں کہ بھائی آپ کو ٹریننگ دینے کا کیا فائدہ ہے اور اس کا امپیکٹ کو ہم نے کیسے اسیس کرنا ہے. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ایک ٹرینر ہونے کے لیے یو مسٹ بی, میرے خیال سے کچھ ٹریٹس ہوتی ہیں ٹرینرز کی کہ بھائی ایک تو ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ان کا نالج بیس, اور وہ اپنی فیلڈ کے لحاظ سے ان کے پاس پورا ہونا چاہیے. اور پھر اس تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے اس نالج کی ٹرانسفریبلٹی, کہ اس کو وہ کیسے دوسرے بندوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ تین چیزیں اگر آپ میں ہے نا تو یو آر اے گڈ ٹرینر. دا پرابلم از ناؤ ڈیز کہ ان میں جو ہے تو پہلی چیز ہے لوگوں کے پاس, اور یہ باقی دو چیزیں نہیں. آپ نے نوٹس کیا, میں اصل میں اس طرف آ رہا تھا کہ بھائی پیپل کین ٹاک ویری سویٹلی, بہت اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں آپ کو ہر جگہ ملے گا. ہر ریڈیو والا جو ہے تو بہت اچھا بولتا ہوگا اس کے خلاف اس کے خلاف, لیکن نالج بیس جو ہے ہماری, اور نالج بیس کے لیے آپ کے پاس ٹالرنس ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے نا تو مطلب کہ پھر آتا ہے ہم ٹرینرز پہ ذمہ داری کہ بھائی مطلب کہ کین یو بلیو اٹ نا جواد, کہ جب ہم, اگر آپ کو یاد ہو ایکٹیو سٹیزنز کی ٹریننگ کراتے تھے کہ ہم جو ہے تو ٹالرنس پہ بھی جو ہے نا سبجیکٹ رکھتے تھے کہ بھائی ٹالرنس ہونا چاہیے, آپ کو دوسرے کی بات کیسے سننی چاہیے. مطلب کہ ہماری قوم میں جو ہے تو یوتھ کو اس بات پہ ٹرین کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو دوسرے کی بات کیسے سننی چاہیے, آپ میں ٹالرنس کیسے ہونی چاہیے. حالانکہ یہ جو ہے تو ہمیں بچپن سے سکھانی چاہیے کہ بھائی وی شوڈ بی ایکسیپٹیبل آف ڈفرینس آف اوپینینس. اور میرے خیال سے اگر یہ بات جو ہے نا میں ابھی کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوتا تو ہم کافی تلخ کلامی بھی اس پہ ہو چکی ہوتی ہے اور بدمزگی بھی ہو چکی ہوتی ہے اب تک اتنے مشکل سوالات سے. جواد, کین یو ہیئر می جواد؟ I think we lost Jawad somewhere, چونکہ he is in remote area اور ان کے پاس جو ہے تو انٹرنیٹ سگنلس کا بہت ایشو ہوتا ہے, اور آج بھی جو ہے تو وہ میرے خیال سے کئی میلوں کا سفر طے کر کے جو ہے تو ہمارے لیے جو ہے تو آن لائن ہوئے ہیں. وی آر ویری گریٹفل ٹو ہم. میرے خیال سے جیسے ہی وہ لائیو آتے ہیں تو ہم ان سے جو ہے تو بات کرتے ہیں. ایک منٹ, لیٹ می چیک. Yes, I think he is offline. چلے جب تک جواد آن لائن آتے ہیں ہم انہی ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہماری یوتھ میں جو ہے تو جو ایجوکیشن کا, ایک تو ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے نکلنے کا جو ہے تو مطلب ایک تو وہ انڈیجنس نہیں ہے, مطلب کہ وہ آپ کو انڈیجنس نالج نہیں دیتے. میرے خیال سے جواد از کمنگ بیک. اچھا میں ابھی اس سے کہہ رہا تھا عزیز سے کہ بھائی 1 گھنٹہ ہم اس کو کیسے لے کے جائیں گے, اور میں ابھی ٹائم دیکھ رہا ہوں اٹس آلریڈی 40 منٹس, اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور بھی ٹائم چاہیے کیونکہ ہماری ڈسکشن بہت اچھی جا رہی ہے نا. I don't know, I lost کہ بھائی ہم کہاں پہ, ہاں ہم اسی ٹالرنس پہ بات کر رہے تھے. تو مطلب کہ ہم ٹریننگز میں سکھاتے ہوتے تھے کہ بھئی آپ میں جو ہے نا ٹالرنس ہونا چاہیے, اور یہ ٹریننگز کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ میں ٹالرنس نہ ہو ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے کا, آپ میں صبر نہ ہو, آپ میں پیشنس نہ ہو. ایون یہ چیز آپ کو جاب میں بھی کام آتی ہے, چاہے آپ کا باس ہے آپ کو جیسے بھی وہ کرے, آپ کو ہر طرح سے ڈفرینٹ باتیں سننی پڑتی ہیں, ہر کوئی اپنا پرسپیکٹو وہ شو کر رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ جو ہے تو بہت مطلب کہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں.
تو مدثر بہت پیاری بات کر رہے ہو، اور یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ کہ مطلب بیسک چیزیں جو شاید ٹرینرز کو ہمیں نہیں بتانی چاہیے، وہی چیزیں ٹرینرز ہمیں بتاتے ہیں. مطلب اس کے دیٹس اے ڈفرینٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر، اس پہ کافی ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وائی. اینڈ میں میں اس چیز پہ بہت زیادہ مطلب میں اس چیز کی تبلیغ کرتا ہوں کہ کتابیں پڑھنی چاہیے. مطلب I یس myself بالکل. started reading books in 2015. My story is no different. ٹھیک ہے، بٹ وہاں مجھے ریئلائز ہوا کہ جب آپ بکس پڑھتے ہیں in many places آپ کو ٹرینرز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر ٹرینرز کی ضرورت پڑتی بھی ہے پھر آپ کو ان کی باتیں بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے. ٹھیک یہ ہے، بات ہے. when you when you when you read books. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. کیونکہ جب ٹرینر اس پرسپیکٹو سے بول رہا ہوتا ہے تو نیچے والے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی یہ کس چیز پہ کہاں پہ بات کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ چیز ریلیونس نہیں رکھتی، تو وہ اس کو جو ہے نا پھر ایبزارب نہیں کر پاتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ آگے والا جو میرے سامنے بول رہا ہے یہ کچھ اور دنیا کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی آپ بات کی کہ بک ریڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے تو مطلب کہ وہ بہت ہی کم ہے. مجھے یاد ہے جب ہمارے بچپن میں جب کوئی نئی کلاس میں پروموٹ ہوتا تھا نا، تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ بھئی نئی بکس آئیں گی، اور ہاں اس جی، میں انگلش اور اردو کی بک جو ہے نا وہ تو میں سب سے پہلے چاٹ چکا ہوتا تھا، وہ میں سب سے پہلے ختم کر چکا ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں انگلش اور اردو کے مضمون بہت اچھے ہوا کرتے تھے. تو مطلب کہ اتنی خوشی ہوتی تھی ہمیں بکس پڑھنے کی. اور اب جو ہے تو آج کل اچھا ایجوکیشن پہ بھی بات کریں گے ہم، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے جواد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہمیں پروفیشنلی جو ہے تو کیا ہم جب ہم مارکیٹ میں جاتے تو ہم بیٹر اکوپڈ ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، انفارچونیٹلی بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، بیٹر اکوپڈ کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو دا آنسر از بالکل بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ مارکیٹ، مدثر یار ہم BBA MBA پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، واٹ شوڈ بی آور گول. آپ نے ارلی ایک بات کی کہ اگر آپ تھوڑا سا فلوئنٹلی بول لیتے ہو اور آپ نے 2-3 کتابیں پڑھی ہے، ایوری بڈی وڈ تھنک دیٹ ہی از سپر انٹیلیجنٹ اینڈ ہی شوڈ گو فار CSS. اور CSS ہی صرف انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مطلب ہاں CSS سے اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب the thing is کہ اسی طرح ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ MBA کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا کیا پوٹینشیل چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں. اب اگین اسٹیفن کووے 7 ہیبٹس میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو اینڈ کا ہی نہیں پتا، آپ ایک کام شروع کر رہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دا تھنگ از کہ ہم کتنے لوگوں کو 100 میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وائی آر دے گوئنگ فار اے اسپیسیفک فیلڈ آف اسٹڈی. ٹھیک ہے، مقصد ہی پتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہاں تک میں کسی کو چلے کاؤنسلنگ نہیں ہوئی، پیرنٹس نے نہیں سمجھایا، اپنے دوستوں نے نہیں سمجھایا، انہوں نے کسی سے جا کے کاؤنسلنگ نہیں لی، پتہ نہیں ہے، اٹس فائن. میں بلیم کرتا ہوں ٹیچرس کو. ٹھیک ہے، کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، ان کا کام ہے صرف پڑھانا. ٹھیک ہے، مطلب ان کو پھر پورے اپنے اس پروفیشن کے اسکوپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کام صرف اور صرف سلائڈ اور کورس پڑھانا نہیں ہے، لیکن ان کا کام ہے کہ وہ 4 سال میں بچوں کو اتنا انکریج کرے، ان کا یہ مائنڈ ڈیولپ کرے کہ باہر جا کے وہ صرف 9 to 5 بینک کی نوکری یا دوسری نوکری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، نمبر 1. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم بیٹر اکوپڈ کی بات کرتے ہیں، بیٹر اکوپڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ اے 9 to 5 جاب. ٹھیک ہے، سو انفارچونیٹلی اداروں کو یہ پتا ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ پتا ہے، پیرنٹس کو یہ پتا ہے کہ میرا بچہ when he is done with his masters he is going to get a job. اور جاب ہی مطلب they know کہ ان کا گول جو ہے جاب لینا ہے. جاب کے لیے ہم کتنے equipped ہوتے ہیں؟ not even 10%. ہمیں ریزیومے رائٹنگ کا کسی نے نہیں بتایا ہوتا ان 6-7 سالوں میں. ٹھیک ہے، ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا ہوتا کہ ہاؤ ول یو ڈریس فار این انٹرویو میں جا کے آپ سے کیا سوال ہو سکتے ہیں. ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا ہوتا کہ آپ ڈیورنگ یور اسٹڈیز جا کے دیکھیں کہ ادارے ہوتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، ناٹ ایون 10%. میں اگر اپنی بات کہوں، مطلب میں اسلام آباد کے یونیورسٹی میں جا کے پڑھا ہوں، میں اس طرح کی یونیورسٹیز کے لوگوں سے جا کے انٹریکٹ کرتا ہوں. لیکن اگر میں پوچھوں کہ کلاس میں مجھے کسی نے سکھایا تھا کہ ہاؤ
to equip yourself for that so-called practical life, how to get a job in other words. No, no, یہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. You will have to do it. And میرا ایک گول یہ بھی ہے آج اس پلیٹ فارم پہ میں if somebody is listening me, میں مدثر آپ کو بھی بتا رہا ہوں, میں عزیز کو بھی بتا رہا ہوں, میں MYO کو بھی بتا رہا ہوں کہ میں چاہے جتنا بڑا پبلک اسپیکر بن جاؤں, میں چاہے جتنا بڑا ٹرینر بن جاؤں, کوچ بن جاؤں, کچھ بھی بن جاؤں, مائی سروسز فار ایجوکیشن سیکٹر ول آلویز بی فری. وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور وہ ٹیچرس کے لیے بھی. اور میں ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتا ہوں ود ٹیچرس ٹو ٹیل دیم کہ ان کا رول کلاس روم میں ٹیچنگ یا کورس پڑھانے سے کتنا زیادہ ہے اور کتنا اس کا ان کا یہ جو پیشہ ہے اس پر یہ کتنا مقدس ہے. ٹھیک ہے, That's very generous of you and I really appreciate it. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ہم ٹرینرس کو جو ہے نا, یہ اسٹوڈنٹس طبقہ جو ہے نا, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. وی لائک ٹو بی ان دیئر کمپنی, اور ان کو جو ہے نا ہیلپ کرنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی کوڈ سی دا پوٹینشیل ان دیم, دیٹ اسپارک ان دیم. اور دل ہی دل میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اسپارک بجھ نہ جائیں کہیں باہر جا کے. بالکل بالکل تو بالکل. وہ ایک اور مجھ سے وہی بات ہے یار ضائع ہو جاتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ ضائع ہو جاتے ہیں if you don't give them that direction. صرف آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ مطلب میں نے وکیل صاحب واز ناٹ اے اسٹوڈنٹ, ہی از اے پروفیشنل. میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ کتاب, ایک کویسچن بھی ہے فرام سم ون, ہاؤ ڈو وی اسٹیبلش اے بک ریڈنگ ہیبٹ, اس پہ بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک بندے کو بتاتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹپ, وہ بھی آپ نے کسی جگہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہے, آپ نے خود اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے, دیٹ ہیڈ ورک فار یو, آپ نے آگے کسی کو بتا دیا, اینڈ اٹس چینجنگ لائفس. ٹھیک ہے. اچھا, ہاؤ ٹو اسٹیبلش اے بک ریڈنگ ہیبٹ. ایک 2015 میں آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ٹرینر. کس لیے؟ فیم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اٹس اے کنفیشن کہ میں لوگوں کے سامنے بات کروں اور بس لوگ کہیں جی کہ واہ واہ دس اینڈ دیٹ. ایک بندے سے ملاقات ہوئی, ہز نیم از فاروق, میں اپنے ہر سیشن میں اس کو کوٹ کرتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے آگے بات ہی کرنی ہے, ٹرینر ہی بننا ہے, تمہارا اپنا نالج کیا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے کہا میں بول لیتا ہوں. اس نے نہیں, تم کتابیں پڑھتے ہو, تم ریڈی ہو اس چیز کے لیے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں. دیٹ ڈے آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ بکس, اور اس دن سے آج تک آئی ایم اے ریگولر بک ریڈر. اب کیسے اس ہیبٹ کو اسٹیبلش کیا جائے؟ میرے پاس تو ایک سمپل سا ٹپ تھا. ایک تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے کیوں کتابیں پڑھنی ہے, ٹو بیکم اے گڈ ٹرینر. کہ ٹریننگ میں جب میں بات کروں وہ صرف سلائڈز نہ ہو, یا میں نے جو کل رات پڑھا ہے وہ میں آگے سپرفیشلی لوگوں کو بتاؤں تاکہ اثر بھی اس میں ہو. ٹھیک ہے, موقع کی مناسبت سے آپ کو اچھی اچھی ایگزامپلز اور باتیں جو ہے وہ یاد آئے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیلیوری آپ کس طرح کرتے ہیں. ڈیلیوری آپ تبھی اچھی کر سکتے ہو جب مطلب امپرووائزیشن کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, جب آپ کے پاس کافی سارے ریفرنسز اور نالج ہو. وہ یہ نہیں ہو سکتا جی کہ کل رات بیٹھ کے آپ نے 10 پیجز پڑھ لی اور اس پہ آگے جا کے, ہاں گولی کرا سکتے ہیں لیکن آپ ایفیکٹو ٹریننگ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ایفیکٹو ٹریننگ نہیں کرا سکتے. سو میرے پاس تو آپ کے پاس ایک یہ گول ہونا چاہیے. میرے خیال میں کتابیں پڑھنے کی عادت ایسے اسٹیبلش ہو سکتی ہے کہ یو سی دا بینیفٹس آف ریڈنگ بکس, کہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں فرق ہے. ایک ٹھیک ہے. نمبر 2, میں نے خود کیسے اسٹارٹ کیا تھا. آئی نیو آئی ہیڈ ٹو بیکم اے ٹرینر. میں نے کتاب کے پہلے کور پیج پہ جا کے میں نے تاریخ لکھ دی تھی کہ لیٹس سے آئی ایم اسٹارٹنگ اے بک آن 5th of May. ٹھیک ہے جی, یہ کتاب کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ کتاب میں نے 5th of June سے پہلے ختم کر دینی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہیبٹ آئی ڈیولپ. پھر کتاب جو ہے دیٹ یوز ٹو بی نیکسٹ ٹو مائی پلو, اور ہر رات سونے سے پہلے آئی یوز ٹو ریڈ فار 10, 15, 20 minutes. پھر وہ ایڈکشن بن گئی ہے, and I'm loving it. I think that's the best thing happened to me in my entire life, اور I'm a regular reader and I'm proud of that. ایسا ہی ہے. اور میں اس سٹیج پہ ہوں جس کو کتابیں بڑی پسند ہوتی ہیں, کتاب کی دکان پہ جا کے خریدتا ضرور ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہوں. اب ہمارے وہ حالات بن گئے. میری وائف نے مجھے ایک بک گفٹ کی تھی, وہ انٹرنیشنل پیس کانفلکٹ کی ٹریننگ پہ گئی تھی آسٹریا, تو وہاں سے وہ ایک بک لائی تھی, اور اٹ واز اے ریسرچ بیسڈ بک, اور بہت ہی اچھی بک تھی. وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کے 100 پیجز رہتے ہیں. اس دن میں نے نکالی, مجھے کہتی یہ آپ نے آج تک ختم نہیں کی. میں نے کہا یار مطلب کہ بس کیا کرے اب نا, مطلب میرے پاس مجھے میری وائف نے, ڈیڈ لائنز آر سپر امپورٹنٹ ان لائف. ڈیڈ لائنز, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بھائی مجھے بھی اب جو ہے نا ڈیڈ لائنز کی بیس پہ کرنا چاہیے. میرے پاس پورا مقدمہ پڑا ہوا ہے. میری وائف نے مجھے وہ گفٹ کیا تھا کہ بھائی آپ کو جو ہے نا شوق ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا. مقدمہ مطلب ابن خلدون کا,
وہ میں نے آج تک نہیں پڑھا ابھی تک. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس which are pending. تو ایک اور چیز میں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا. ڈیورنگ مائی ریسرچ ان ایم فل میں نے بہت اسٹڈی کی تھی. اس میں آئی فیلٹ کہ بھائی جو اکیڈیمک سیشن ہے, ہمیں جو ہے نا اپنی نالج کو جو ہے نا 2-3 کتابوں کی بیس پہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب ایک ہی آرگومنٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر ایک چیز ہے, ایک فینومینا ہے, ایک تھیوری ہے یا ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ ہمیں ملٹیپل طریقوں سے اپروچ دیکھنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بنی ہم نے ایک کتاب پڑھ لی ایک اپروچ کے بارے میں اور اسی کو لے کے بیٹھ گئے, اور اس کے بارے میں جو اس پہ کرٹکس تھے, ایک ہوتے کرٹکس اور ایک ہوتے وہ نکتہ چینی والا سین نا, تو جو اس پہ کرٹکس تھے ہم ان کو نہ دیکھیں کہ بھئی وہ اصل میں جو ہے نا وہ بات اس کی اصلیت تک آپ تک نہیں جان سکتے جب تک آپ اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے نہ جانچ پڑتال کر لیں. تو میری ایک یہ بھی گزارش ہوتی ہے, کیونکہ یہ جب ہم تازہ بکس پڑھتے ہیں نا تو کبھی کبھار ہم ذرا تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں, انٹلیکچوئل ہو جاتے ہیں, جو کہ میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں اسٹارٹ میں, بہت اسٹارٹ میں. دس از فار دا گائز ہو آر گوئنگ ٹو ریڈ. بڑے اگریسو سے ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو بک پڑھی ہے, مجھے پتا ہے, میں یہ بات میں صحیح کر رہا ہوں. ایسے نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. ہمیں جو ہے نا وی شوڈ اسٹے ویری ہمبل اینڈ وی شوڈ بی اوپن ٹو اوپینینس. سم ٹائمز آپ کو جو ہے نا ایک ان پڑھ بندہ ایسی بات کر دیتا ہے نا کہ جو کہ آپ جو ہے نا 100 کتابیں پڑھ کے بھی آپ کو نہیں ملتی. اور دیٹ از وٹ یو اینڈ وی پریچ ان آور ٹریننگس کہ بھائی جو نالج ہے اٹس ناٹ اونلی ان بکس, اٹس آلسو ان پیپل. تو ٹریول آپ نے جس طرح بات کہی, دیکھیے کتنے لوگ جو ہے نا, کتنے لوگ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جی کتنا بندہ جو ہے نا پاکستان کا امیگرینٹ باہر ہے. اس میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے نا ٹریول کا صحیح فائدہ اٹھایا ہوگا, جنہوں نے کچھ سیکھا ہوگا اب تک, جن کی پرسنالٹی میں آپ کو لگا ہوگا کہ بھائی ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے نا بہت پھرا ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو اگر کوئی بندہ پاکستان میں ملے گا نا, اگر وہ ایک سٹی کے اندر بھی بہت پھرا ہوگا نا, تو اس کے پاس نالج زیادہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے تو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز وہ کیے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بکس کے حوالے سے. اس کے علاوہ وٹ آر یور کہ بھائی آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کووڈ-19 کا سین چل رہا ہے اور سب کچھ جو ہے تو ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ میں بھی ابھی جو ہے نا ابھی آپ کے اس سے پہلے جو ہے نا مجھے جو ہے نا میسیجز آ رہے تھے, پیج پہ بھی آ رہے ہیں, یہ دیکھیں ابھی پھر سے آئے ہیں, واٹس ایپ میرا بھرا پڑا ہے کمپنی کا. تو مطلب کہ یہ جو ڈیجیٹل وہ ہے, تو ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ وٹ ڈو یو تھنک کہ بھائی فیوچر میں جو ہے تو ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے تو وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت امپورٹنٹ ہوگی مدثر. اور اس پہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے. آئی ایم این ایگزامپل آف دیٹ کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے آئی ایم ورکنگ فار اے کمپنی ان دبئی. اٹس اے فل ٹائم جاب, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے کافی سارے فائدے ہیں, بہت فار کمپنیز اینڈ بہت فار دی امپلائیز, ان کے لیے بھی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ بعض ٹائم کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ڈیزاسٹرز اینڈ پینڈیمک لائک کووڈ-19. ٹھیک ہے, اب کافی ساری کمپنیز کو پتہ چل گیا ہے کہ مطلب جو کام ایک ان کا امپلائی گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا, وہ اس کے لیے ان کو انفراسٹرکچر, رینٹ اور ان چیزوں کی شاید ضرورت نہ پڑے. کافی سارے ایسے بزنسز ہیں جو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ میں اکثر انگلش کی امپورٹنس پہ بات کرتا تھا. سملرلی میں اگر بات کروں, ہمارا موبائل فون it's no more a mini computer, it's a full computer these days, ٹھیک ہے. اس پہ آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہم اگر ایک دکاندار بھی ہے وہ ایکسل شیٹ یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں بہت 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 ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہمارے نصاب کا بھی حصہ بن جائیں, اور پروفیشنلز کو اسپیشلی اس چیز کا جو ہے احساس ہو کہ فیوچر میں جا کے میں اگر آج پروجیکٹ مینجمنٹ یا اگر فلانا کام یہ میں مینولی کر رہا ہوں, سو اف آئی ایم ناٹ فلی اویئر کہ ڈیجیٹلی اس کام کو کیسا کرنا ہے, آئی ول بی بیہائنڈ دا ورلڈ, اور پھر شاید جاب انسیکیورٹیز اور وہ سارے مسئلے ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ تو حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ ہمیں نئی نئی اسکلس سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اینڈ دیز آر آل اسکلس. اور ڈیجیٹلی میرے خیال میں وی آر موونگ دیئر, اور ابھی بھی کافی سارے لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ ود ان نو ٹائم شاید 100% وداؤٹ مطلب ایکسل شیٹس وغیرہ بھی بہت عام یہ چیزیں ہیں کہ اس پہ پروجیکٹ مینجمنٹ تھوڑی بنیادی چیزیں ہیں. اب ہر چیز کے لیے سافٹ ویئر موجود ہے, اینڈ یو ہیو ٹو familiarize yourself with that. اگر آپ کو کمپیوٹر ہی استعمال کرنا نہیں آتا, پھر بعد میں یہ
کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر یوز کرنا, یہ پروگرام یوز کرنا, وہ تو مشکل کام ہے. تو بہت بہت ضروری ہے, اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ ویز کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر سکتے ہیں اس انفارمیشن اوور لوڈ میں بھی, کہ وٹ آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن, جو ہمارے کام آئے گی. یہ بھی بہت ضروری ایک سوال ہے. مطلب اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مدثر, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ بھی فلو ہے کہ آپ کیا کرنا, جی میں ڈی اے ای کر رہا ہوں, میں یہ کس چیز کے لیے, اس کی اپلیکیشن جو ہے اگلے 60 سالوں تک ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. سو وی ہیو ٹو چوز وائزلی. میڈیا اور ڈیجیٹلی ان ساری چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے, بٹ وائزلی کہ وٹ از امپورٹنٹ فار می, اور پرائرٹیز اس میں ہونی چاہیے. اچھا, بالکل صحیح. جواد, وی ہیو لاسٹ 5 to 4 minutes. تو وٹ ڈو یو تھنک آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ان میں آپ ایسی کس چیز کی کمی دیکھتے ہیں, اور دوسری چیز کہ ان میں ایک ایسی کیا اچھی چیز دیکھتے ہیں آپ, کہ جو آپ نے پچھلے ٹائم میں جو ہے نا آبزرو نہیں کی, لیکن آج کل جو ہے نا آپ آبزرو کر رہے ہیں. تو وٹ از دیٹ ان یور اوپینین؟ ٹھیک ہے, پہلے تو میں پازیٹیو ایک چیز کو دیکھوں گا کہ اب کافی ساری چیزیں, انفارمیشن لوگوں تک پہنچنا وہ آسان ہو گیا ہے. اس وجہ سے کافی سارے لوگ اب بہتر ہو گئے ہیں. مطلب یہ جو آج ہم نے ایجوکیشن پہ بات کی ہے مدثر, کہ اسٹوڈنٹس میں یا یونیورسٹیز میں یا کیا کیا مسئلے ہونے چاہیے, آپ کریئر چینج کرتے ہیں تو کتنے آسانی سے آپ چینج کر سکتے ہیں, آپ کو اپنا پیشنٹ فائنڈ کرنے میں اگر 30 سال بھی لگتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ باتیں پہلے نہیں پہنچا کرتی تھی, بیکاز اگر کوئی اسکول میں جا کے بتاتا تھا تو ویل اینڈ گڈ, ادر وائز کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں. تو آج کل کے اس ڈیجیٹل ایج میں ویئر ایوری بڈی ہیز فیس بک, اس ڈسکشن کو سن کے بھی شاید کسی کا مطلب somebody life can potentially change. تو ایک تو یہ ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ what they will be doing. کافی سارے لوگ اب یوٹیوب کی طرف چلے گئے ہیں پروڈکٹیولی, یا وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو اب لوگ ایک دوسروں کو دیکھتے ہیں, جواد یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ایم وائی او انٹرویوز کر رہا ہے تو جی ٹی سول بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ٹی سول کر اس لیے سکتا میں ہے کہہ تو رہا تھا بہت کہ بیچار کین بھی کر ایوری سکتا بڈی بی اے ٹرینر؟ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں. تو تو سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں آج کل نالج ہے, پوٹینشیل ہے, اور لوگ آگے جا سکتے ہیں ان ساری میڈیمز کو یوز کر سے. اور میں نے بہت پوٹینشیل مدثر ان ریسنٹ ٹائمز, اسٹوڈنٹس دیز ڈیز آر فار مور اویئر, لیکن پش کرنے کی ضرورت پھر ہے, ٹھیک ہے. اور کافی سارے لوگ کچھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا پرائیورٹی سیٹ کی جائے نا, کہ پب جی تھوڑا سا کم کھیلا جائے, کتاب کو بھی 20 منٹ دو, پب جی کو بھی 20 منٹ دو, خیر ٹھیک ہے, ایکسرسائز کو بھی 20 منٹ دو, خود شناسی پہ بھی تھوڑا سا کام کرو. تو اگر تھوڑا سا پرائیورٹیز اور ایک ڈسپلن بن جائے, دے کین ڈو ونڈرز. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اب ان میں کمی کیا ہے, کمی اگر میں یونیورسٹی لیول کی اور کالج لیول اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں, اس لیول پہ میرے خیال میں صرف اسٹوڈنٹس نہیں, ہم آنرشپ نہیں لیتے اپنی چیزوں کی. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. مجھے اگر کلاس روم میں میرے ٹیچر نے, میرے پرنسپل نے, کسی نے کوئی چیز نہیں بتائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ میں نہ کروں, تو میں اپنے آپ کو میں نہیں سمجھوں گا کہ میں یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میرے خیال میں وی آر رسپانسبل فار آور لائفس. اسٹوڈنٹس بھی رسپانسبل ہے کہ وہ آگے کس طرح جائیں گے. اگر یونیورسٹیز آپ کو اسٹیج فرائٹ پہ بات نہیں کر رہی, یونیورسٹی آپ کو کریئر کاؤنسلنگ پہ چیزیں نہیں سمجھا رہی, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضروری ہے, انسٹیڈ آف مارننگ اباؤٹ اٹ, go find platforms, speak to people. آپ کے والد بھائی کا کوئی دوست کسی اچھے ادارے میں کام کر رہا ہوگا, ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ہوگا, go speak to him, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آنرشپ نہیں لیتے. یہ میں نے پرابلم پورے پاکستان میں دیکھی ہے, صرف اسٹوڈنٹس میں نہیں, کہ وی ڈونٹ ٹیک آنرشپ, ہم ای میل فارورڈ کر دیتے ہیں اینڈ دین آئی ایم نو مور ریسپانسبل, ٹھیک ہے. تو آنرشپ لے اپنی زندگی کی, اینڈ دین آئی مین the youth has a lot of spark, I believe. اچھا, ایک کوشچن آیا ہے, تھینک یو جواد, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ویسے, کہ بھائی اونرشپ لینا, کہ بھائی یو شوڈ ٹیک ہولڈ آف یور لائف اینڈ یو شوڈ بی ریسپانسبل فار یور ڈیسیژن اینڈ چوائسز نا, اینڈ یو شوڈ ناٹ Absolutely. لیٹ الون انفلوئنسز بائی ادرس. اچھا, یہ کوشچن Absolutely. آیا ہے کہ ہاؤ ٹو, لگتا ہے کسی کو ہمارا سیشن پسند نہیں آیا, ہاؤ ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف سوشل میڈیا سیشنز. آپ بتا دیں مدثر, help me there. I don't know, man. I don't know. We should talk about PUBG or something else, like man. یہ chicken ہم ہے.
अच्छा अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है हाउ टू इम्प्रूव, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों को पसंद नहीं आया, दे हैव लाइक्ड इट बट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, थोड़ी सी किताबी अब हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं खुद को। वो हम कहते थे कि भाई बिल्कुल 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 ठीक है, तो खुद को वही बात है कि मैं ट्रेनर नहीं हूँ, फैसिलिटेटर हूँ, थोड़ा सा खुद को डिफेंसिव साइड पे चले गए हैं, नाउ वी गोना आंसर इट, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्रूव मेरे ख्याल में तो सोशल मीडिया सेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं हमेशा इंटरव्यूज में इस बात के फेवर में हूँ मुदस्सिर के इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ठीक है। यस मैं अक्सर अभी आजकल यूट्यूब पे एक प्रोग्राम चल रहा है, मुझे नाम भूल गया है उसका, करंट के नाम से है, वो एक खातून चलते चलते सवाल पूछती है और लोग जवाब देते हैं, मैं ठीक है। उनको देखता हूँ तो बहुत अच्छा उनका हाँ वो है। ठीक है, अच्छा इस तरह तो मैं कहता हूँ कि लाइव सेशंस जो है ये थोड़े से अगर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ठीक है, क्वेश्चंस का पता हो, जवाबात का पता हो, हम रैंडम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम डिस्कशंस के अपने फायदे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर्ड हो, और मैं हमेशा क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। मेरे ख्याल में अगर आइडियली मेरी मर्जी से कोई सेशन हो तो वो आधे घंटे का हो या उससे भी थोड़ा सा कम हो, ताकि हमें पता हो वी हैव लेस टाइम एंड वी हैव टू बी, अब हमें किससे भी ज्यादा नहीं करने, थोड़े से 1 मिनट में जो मैं बात कर सकता हूँ उसको मीनिंगफुली में 30 सेकंड्स में इफेक्टिवली किस तरह कर सकता हूँ, तो शॉर्टर टाइम और थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज किया जाए। ये बंदे बंदे पे भी डिपेंड करता है ना, अगर कोई और होता तो ठीक है, मैं कहता 15 मिनट का ठीक है, लेकिन वो जवाब के साथ जो है ना 1 घंटा भी कम पड़ रहा है मुझे। अब तो आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट द एक्सपर्ट मैन, आई एम नॉट द एक्सपर्ट। ये पता है, ये सिर्फ मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि आजकल मैं लाइव सेशंस देख रहा हूँ, और मैं बाज ऐसे सेशंस होते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं फुली देखूं, लेकिन यार फिर लेकिन बहुत बहुत, मुश्किल हो हाँ जाता बिल्कुल, है मुझे 1 घंटा बहुत देखना, मुश्किल हो बस जाता है, बहुत बहुत मतलब के लेंथी हो जाते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब ऐसा काफी ही है, सारे क्योंकि हैं और उसमें आप काफी सारी चीजें देखना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट में बहुत जनरल से स्टार्ट लेते हैं, जब वो पॉइंट की चीज पे आते हैं तो जो है ना हमारा जो है ना फोकस स्पैन जो है ना, वो आजकल क्योंकि फोकस स्पैन भी जो है ना बहुत कम है लोगों का, वो जो है तो 2-3 सेकंड में जो है ना, अगर आपने उस पर इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया तो यू लूज द ऑडियंस। एब्सोल्युटली मैन, एब्सोल्युटली। तो जवाद, अच्छा मैं एक बात बताता चलूं जाते जाते, कि नाजरीन जो हाँ आप इस वक्त जवाद की इतनी प्यारी मतलब शक्ल देख रहे हैं, उसने इतना अच्छा मतलब वो गेटअप किया हुआ है, ग्रूम्ड है, इसकी वजह ये है कि इन साहब की जो है तो अभी ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, और मैं जो पागलों की अल्हम्दुलिल्लाह। तरह यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, तो मेरे जो है ना 2 साल हो गए हैं शादी को, और मुझे जो है तो मेरे साथ दूसरा जुल्म ये हुआ है कि मैं अभी बैठा हुआ आराम से चाट खा रहा था, और मुझे अजीज ने मैसेज किया कि यार सेशन पे लाइव जाना है, तो मैं उसी तरह, मैंने एक बहुत ही बेहुदा तरह किस्म की शर्ट पहनी हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी वो चेंज की और मैं डायरेक्ट इधर आ गया, बगैर बाल सेट किए हुए और सब कुछ किए हुए। तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू जवाद, एंड होपफुली आपसे जो है तो बातें होती रहेंगी और मुलाकातें भी होती रहेंगी कोरोना के बाद। फिलहाल तो आप कतरीना के पास हैं, तो तो सी यू अराउंड जवाद, इट वाज ठीक है ग्रेट हैविंग मुदस्सिर, यू। I'll ठीक है, क्विकली क्लोज इट, और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह I'll speak to you soon on Qissa Khwanan's platform. अच्छा, ठीक है, thank you. first of all I would like to thank Aziz and MYO for giving me the opportunity. मेरे ख्याल में I believe we have made justice to this 60 minutes discussion, और मुझे खुद अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। Your t-shirt, your messy hair, they don't matter at all, ठीक है, we had a discussion and I'm happy that because of this session we know each other more than no, तो Yeah. मेरे ख्याल में प्रोडक्टिव रहा, अच्छा रहा, और it was my first ever online session on social media, so inshallah Wow. it's the beginning, Okay. yeah, it's